بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ چند چیزیں حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس ہے اور اسی طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی مومن عورت کہ آخرت کے معاملے میں آپ کی مدد کرے، ان چیزوں کو حاصل کرو۔ اب دیکھیں یہ چند چیزیں ہیں، اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اگر دل کو دیکھا جائے تو ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل میں انسان کے بدن میں ایک ایسا لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو باقی بدن بھی اسی طرح کے کام کریں گے۔ اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی خرابی ہے یا اس میں کوئی فطور ہے تو پھر پورے جو بدن اعمال کریں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دل ہے، دل شکر کرنے والی ہو، جتنی بھی چیزیں ہمیں ملے یا نہ ملے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چیز ملے اس میں بھی حکمت ہے، نہ ملے تب بھی اس میں حکمت ہوگی۔ ہمیں ان چیزوں پر صبر اور شکر کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو زیادہ کروں گا۔ تو ہمیں بھی ہر وقت ہمارے دل شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ دوسری چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ زبان، یعنی ذکر کرنے والی زبان۔ اب یہ زبان بھی جسم میں ایک بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور بہت سارے احادیث میں اس کے جو ہے وہ اس پر وعیدیں بھی آئی ہے اور اس پر جنت کی بشارتیں بھی آئی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان میں سے ایک زبان ہے، اور دوسری جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سب اپنے بھائی جتنے بھی ہیں غور کریں کہ ہماری زبان ہے یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جائے۔ دیکھیں وہ ایک مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اب ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پہلے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو اور کسی مومن کو تکلیف ہو، اور یہ بھی حرام ہے، کسی مومن کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے، حدیث میں منع فرمائے ان چیزوں سے۔ چونکہ یہ تو بہت اگر ان ایک چیز پر بات کرے تو یہ موضوع بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جو حدیث بیان کرنا مقصد ہے۔ تیسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن عورت جو آخرت کے معاملے میں آپ کی مدد کرے۔ اب دیکھیں یہ ایک عورت ہے، یہ تین چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اس کے بدلاؤ آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ عورت اگر چاہے تو یہ اپنے خاوند کو مجبور بھی کر سکتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اگر مطلب وہ کچھ غلط کر رہا ہے، کوئی حرام کما رہا ہے، یا کیونکہ وہ اس کے ذمے ہے کہ وہ ان کے نان نفقہ ہے تو کسی بھی طریقے سے تو وہ کرتے، لیکن بہت سارے اسے کرتے، لیکن نیک اور مومن عورت ہوگی تو پھر آپ کو وہ ان چیزوں سے بچائے گی، وہ پھر آپ کو بچائے گی کہ آپ یہ کام نہ کریں، ہمارے لیے وہ گزارا کرے گی۔ اگر مومن ہوئی اور اللہ کے دین سے، مومن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین سے خبر ہو، نیک عورت ہو، اور اللہ جو ہے
دین پر بھی کچھ اس کو عبور ہو، کچھ نہ کچھ اس کو پتہ ہو، تو وہ عورت آپ کو ہر ایسی چیز سے روک سکتا ہے جو آپ نہ کرنا چاہیں۔ اگر وہ چاہے تو آپ کو روک سکتے ہیں، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ اگر شادی کرتے ہو تو شادی میں آپ مال اور اس چیز کو نہ دیکھو، آپ مال کو دیکھتے ہو، یہ چیزیں چھوڑو، آپ حسب کو دیکھو، آپ اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے حسب نسب کو دیکھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیندار ہیں نہیں ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم تو آج دیکھتے ہیں کہ مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر مال بھی ہے اور نیک بھی ہے تو پھر تو نور نالا نور ہو جائے گی، لیکن اگر مال ہے اور نیک نہیں ہے تو پھر آپ اس مال کو ٹکرا دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ دل بھی ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس میں جو چیز ڈالیں گے وہی اس سے نکلے گی۔ اسی طرح زبان ہے، ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے اس سے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کو بھی دیکھیں، عورت کو بھی اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو وہ مومن عورت کو دیکھے جو اللہ والی ہو۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔